اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ العظیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صلوات۔ شب معراج جب رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے تو جب جنت دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے نبی مکرم اسلام، تو جنت کے 8 دروازے دیکھے اور 8 دروازوں پر لکھے ہوئے 4 جملوں کو پڑھا۔ 7 دروازوں پر لکھے ہوئے 4 جملوں کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج آخری دروازہ یعنی جنت کے 8ویں دروازے پر لکھے ہوئے 4 جملے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ نبی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا جنت کے 8ویں دروازے پر لکھا ہوا کہ من اراد الدخول فی ہذہ الابواب، جو کوئی بھی ان دروازوں سے داخل ہونا چاہتا ہے، کسی ایک دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، فَلْيَتَمَسَّكْ بِأَرْبَعِ خِصَالٍ، اس کو چاہیے کہ وہ 4 خصلتیں، 4 صفات، 4 کوالٹیز، 4 عادتیں اپنا لے اگر وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ وہ 8 صفات جو جنت کے 8ویں دروازے پر لکھی ہیں، 4 صفات۔ سب سے پہلا بالصدقہ، صدقہ جو زیادہ دے گا اس کو کہا جائے گا کہ یہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی آپ جنت میں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ والسخاء، جو سخاوت دکھاتا ہے، جو سخی ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں دل کھول کر دیتا ہے، اس کو بھی کہا جائے گا کہ آپ جنت کی جس دروازے سے داخل ہونا چاہیں ہو جائیں۔ وحسن الخلق، جس کا اخلاق اچھا ہے، جو حسن خلق رکھتا ہے، جو لوگوں سے اچھی طرح ملتا ہے، جو اچھی طرح بات کرتا ہے، جس کے برے اخلاق سے اس کے گھر والے، اس کے ہمسائے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب تنگ نہیں ہوتے بلکہ اس کے اچھے اخلاق سے اس کی عزت کرتے ہیں، تو ایسا بندہ بھی کل اس کو آپشن دی جائے گی، آپ جس دروازے سے جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ وَالْكَفَّ عَنْ أَذَى عِبَادِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے بندوں، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو آزار و اذیت نہ دیتا ہو، نہ ہاتھوں سے، نہ زبان سے، نہ اخلاق سے، نہ لڑائی جھگڑا کر کے، کسی بھی طریقے سے جو اللہ کے بندوں کو اذیت نہیں دیتا، اس کو بھی اختیار دیا جائے گا کہ آپ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا تھا جی الصدقہ، صدقہ۔ صدقے کی بہت زیادہ تاکید ہے، روایات بے شمار ہیں صدقہ دینے کا، بہت زیادہ قرآن بھی بہت زیادہ تاکید کرتا ہے اور معصومین کی احادیث میں بھی بہت زیادہ تاکید ہے کہ صدقہ دیا جائے۔ صدقے کے بہت سے آثار ہیں ہماری زندگی میں، صدقے کے بہت سے اچھے نتائج ہماری زندگی میں نمودار ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا افزائش رزق و روزی ہے، یعنی جب انسان صدقہ دیتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ امیر المومنین کا فرمان ہے، الرزق بالصدقہ، آپ چاہتے ہیں رزق حاصل کریں تو صدقے کے ذریعے، یعنی بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم صدقہ دے رہے ہیں تو ہمارا مال کم ہو رہا ہے، حالانکہ نہیں، آپ کے مال میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے رزق و روزی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اور کیا کیا یہاں پر ثمرات ہیں صدقے دینے کے؟ حفظ ایمان، اگر چاہتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کریں، دعا حفظ ایمان تو ہے ہی، رضیت باللہ ربًا، دعائیں تو آپ پڑھتے ہی ہیں، کچھ عمل بھی انجام دینا چاہیے۔
ان میں سے ایک عمل جو آپ کے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے وہ صدقہ ہے. جیسے کہ مولا علی نے فرمایا سو ایمانکم بالصدقہ، بچاؤ بچاؤ، محفوظ رکھو، حفاظت کرو اپنے ایمان کی صدقے کے ذریعے سے. شیطان سے بچاؤ، بے ایمان لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تیسرا جو اثر ہے صدقہ دینے کا وہ یہ کہ انسان کی موت تاخیر میں چلی جاتی ہے. بعض اوقات انسان کی موت کا وقت ظاہر ایک مقرر ہوتا ہے، وہ آ جاتا ہے وہ وقت، لیکن خدا دیکھتے ہے یہ بہت صدقہ دے رہا ہے، تو اس صدقے کی وجہ سے خدا اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، خدا اس کی موت کو تاخیر میں ڈال دیتا ہے صرف صدقہ دینے کی وجہ سے. بالصدقۃ تفسح الآجال، صدقے کے ذریعے سے اپنی موت کو تاخیر میں ڈالو، یعنی آگے چلے جاتے ہو اور زیادہ آپ کو وقت مل جاتا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا. پھر ایک اور اثر جو ہے صدقے کا وہ بلائیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. مولا علی نے فرمایا الصدقۃ تستدفع البلاء والنقمہ، صدقے کے ذریعے سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں انسان کی زندگی سے. بہت بڑی بڑی مشکل بعض اوقات آ جاتی ہے، صدقہ دینے سے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے. سفر میں جائیں صدقہ دے کر جائیں، گھر سے باہر نکلیں صدقہ دے دے. روزانہ صبح جب اٹھتے ہیں تاکید بہت زیادہ ہے کہ آپ اپنے وقت کے امام کے لیے صدقہ دیں، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صدقہ دیں. البتہ امام کو ہمارے صدقے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت میں ہم جب امام کی سلامتی کے لیے صدقہ دیتے ہیں تو امام ہماری سلامتی کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو فائدہ ہماری ذات کو ہوتا ہے. لہٰذا امام کی سلامتی کے لیے بھی صدقہ دیں، اپنی سلامتی کے لیے بھی. ضروری نہیں کہ انسان بہت زیادہ صدقہ دے، جتنی انسان کی استطاعت ہے 20 روپے دے دے، 50 روپے دے دے، 100 روپے دے دے، لیکن روزانہ کوشش کرے تھوڑا تھوڑا صدقہ جو ہے وہ ضرور اللہ کی راہ میں نکالے. گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے صدقہ دینا، ہمارے بڑے بڑے گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے. پھر مولا علی کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں صدقۃ السر تکفر الخطیئہ، جو چھپا کے صدقہ دیا جاتا ہے سر اور راز کے ساتھ. یعنی کہا جاتا ہے نا کہ آپ صدقہ دیں تو ایسے دیں کہ اگر آپ نے دائیں ہاتھ سے دیا تو آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس طرح صدقہ دیں صرف اللہ کی خاطر، یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک کولر بھی پانی کا لگا دیتے ہیں تو اس پہ بھی اپنا نام لکھوا دیتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے دیا ہے. مسجد میں ایک ٹائل ایک اینٹ بھی لگوا دیں گے تو اپنا نام لکھوا دیں گے. مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر سے اعلان کروا دیں گے کہ ہم نے اتنا دیا ہے. البتہ ہماری مسجدوں میں نہیں ہے، باقی فرقے کی مسجدوں میں مجھے یاد ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اعلان کرتے تھے فلانے کے گھر سے 10 روپے آئے ہیں، فلانے کے گھر سے 20 روپے آئے ہیں. خیر اب وہ چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن یہ صدقہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ ثواب تو نہیں ملتا، ضائع چلا جاتا جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام کا اعلان کر دیا جائے. صدقہ صرف اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، صدقہ چھپا کر دینا چاہیے، لوگوں کے دکھاوے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنا مقام اور منزلت بڑھانے کے لیے صدقہ نہیں دینا چاہیے. وہ صدقہ جو آپ سر اور راز کے ساتھ دیتے ہیں وہ آپ کے بڑے بڑے گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے. دوسری چیز جو لکھی ہوئی ہے جنت کے 8ویں دروازے پر وہ سخاوت ہے. جو انسان جنت کی کسی بھی دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ سخاوت دکھائے. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ مولا کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں السخاء من اخلاق الانبیاء، سخاوت انبیاء کے اخلاق اور انبیاء کی عادتوں اور انبیاء کے صفات میں سے ایک صفت ہے. وہ بہت زیادہ سخی ہوا کرتے تھے. وَهُوَ عماد الایمان، اور یہ ایمان کا ستون ہے. جو سخی ہے، جو اللہ کی راہ میں زیادہ دیتا ہے، وہ ایک تو اخلاق پیغمبران کو اپنائے ہوئے ہے اور دوسرا یہ کہ ایمان کا ایک ستون محسوس ہوتا ہے. پھر دوسری جگہ پر امام رضا فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ وقریب من الناس. سخی انسان اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، سخی انسان جنت سے بہت قریب ہوتا ہے، سخی انسان لوگوں سے بہت قریب ہوتا ہے. ظاہر ہے جب لوگوں میں سخاوت دکھائے گا تو لوگ اس کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کی خاطر جب دے گا تو یہ اللہ سے قریب ہو جائے گا.
اور ظاہر ہے جنت کے تو دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ جو سخی ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، لہٰذا وہ جنت سے بھی قریب ہو جائے گا۔ رسول خدا نے عدی بن حاتم سے فرمایا کہ چونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ حاتم طائی بڑے سخی تھا، تاریخ میں بڑا نام ہے حاتم طائی۔ حاتم طائی جو ہیں وہ مسلمان تو نہیں تھے لیکن بہت زیادہ سخی تھے، اور ان کی سخاوت تاریخ میں مشہور ہے۔ یعنی ابھی بھی اگر آپ کسی کو کہیں نا کیا تم بڑے سخی ہو، تو آپ کہتے ہیں تم نے تو گویا حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی ہے، یعنی تمہاری سخاوت اس کی سخاوت سے بھی بڑھ گئی۔ وہ سخاوت میں بہت مشہور تھے حاتم طائی۔ ان کے بیٹے کا نام عدی تھا، عدی بن حاتم۔ تو نبی نے حاتم طائی کی دنیا سے جانے کے بعد عدی بن حاتم اس کے بیٹے سے کہا کہ پروردگار عالم نے تمہارے باپ کی سخاوت کی وجہ سے اس کے اوپر سے تمام عذاب کو ہٹا دیا ہے، وہ اتنا سخی تھا۔ تیسری چیز جو انسان کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے گی وہ خوش اخلاقی ہے، خوش اخلاقی۔ جیسے کہ روایت میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں، مولا علی کا ہی فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں رب عزیز اذلہ خلقہ وذلیل اعزہ خلقہ، کتنے ہی عزیز، عزت دار، محترم، معاشرے میں جن کی بہت عزت ہے، کتنے ہی عزیز ایسے ہیں کہ جن کو ان کے برے اخلاق نے ذلیل کروا دیا ہے۔ اخلاق اچھا نہیں تھا، بظاہر عزت والے تھے، لیکن لوگ ممکن ہے ڈر کی وجہ سے ظاہراً عزت کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عزت نہیں ہوتی۔ رب عزیز اذلہ خلقہ، کتنے ہی عزیز ایسے ہیں کہ ان کے برے اخلاق نے ان کو ذلیل کروا دیا۔ وَرُبَّ ذَلِيلٌ أَعَزَّهُ خُلْقُهُ، اور کتنے ہی ذلیل ایسے ہیں جن کو ان کے اچھے اخلاق نے لوگوں میں عزیز کروا دیا، عزیز ہو گئے، یعنی ان کا بہت زیادہ مقام اللہ کی نظر میں ہو گیا۔ بد اخلاق انسان کو لوگ پسند نہیں کرتے، بد اخلاق انسان سے لوگ نفرت کرتے ہیں، بد اخلاق انسان اپنے گھر والوں کی نظر میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ فرض کریں گھر کا سربراہ ہے، باپ ہے، دروازے سے چیختا چنگاڑتا آتا ہے، گالی دیتا، مارتا پیٹتا، بیوی کو مار رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، ٹائم پہ کھانا نہ ملے تو برتن توڑ دیتا ہے، کپڑے نہ ملے تو یہ چیز توڑ دی، وہ چیز توڑ دی۔ تو ایسے ظاہر ہے کہ گھر کا سربراہ ہونے کے باوجود بظاہر گھر والے ڈرتے ضرور ہیں، لیکن وہ عزت دل میں نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بچوں کو موقع ملتا ہے تو وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں بد اخلاق ہوتے ہیں گھر میں، تو بچوں کو جب موقع ملتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے ان سے جان چھڑا لی جائے، وہ اپنے حتیٰ ماں باپ کو بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ لہٰذا تیسرا جو عامل ہے بہشت میں جانے کا وہ انسان کی خوش اخلاقی ہے، اور خوش اخلاقی کے بارے میں کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور خوش اخلاقی جو ہے وہ آپ کے گناہوں کو ایسے پگھلا دیتی ہے جیسے سورج کی تپش برف کو پگھلا دیتی ہے نا، اس طرح خوش اخلاقی آپ کے گناہوں کے مغفرت کا ذریعہ قرار پاتی ہے۔ روایت میں آیا ہے سئل رسول اللہ، رسول خدا سے پوچھا گیا، ان اکثر ما يدخل به الجنہ قال تقوی اللہ وحسن الخلق، نبی سے پوچھا گیا زیادہ تر وہ لوگ جو بہشت میں جائیں گے کس وجہ سے جائیں گے؟ تو نبی نے فرمایا ایک تو تقوی کی وجہ سے، اور دوسرا اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ نبی خود جو ہے وہ حسن خلق کے مالک تھے اور مکارم الاخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے۔ انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور اپنے بعثت کی علت ہی نبی نے یہ فرمائی کہ مجھے مکارم اخلاق کو اوج کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، اور نبی کے اخلاق کی وجہ سے اسلام تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلا۔ رسول خدا کے اخلاق کی وجہ سے ایسے ضدی اور ہٹ دھرم جو بادیہ نشین عرب ہوتے تھے وہ بھی آ کر اسلام کو قبول کر لیتے تھے رسول خدا کے اخلاق کی وجہ سے۔ تو نبی نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا، جس کا تقوی ہوگا، وہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ پھر ام حبیب نامی ایک خاتون ہے، اس نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی خاتون نے دنیا میں 2 شادیاں کی ہوں، فرض کریں پہلا شوہر مر گیا، دوسری کر لی،
یا طلاق لے لی ہے تو دوسرے کسی اور کے ساتھ شادی کی ہے. تو اگر کسی عورت کی دنیا میں 2 شوہر تھے تو آخرت میں چونکہ کہا گیا نا کہ بیویوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ محشور کیا جائے گا، جو بہشتی ہیں ان کو میاں بیوی کو ساتھ رکھا جائے گا. تو پھر اس نے پوچھا کہ اگر کسی خاتون نے 2 شادیاں کی ہوں تو جنت میں وہ کس شوہر کے ساتھ ہوگی؟ تو نبی نے فرمایا کہ ان میں سے جو زیادہ خوش اخلاق ہوگا اس کے ساتھ اس کی بیوی جنت میں رہے گی. ایک اور داستان ملتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ جن کی ولادت کا ابھی ایام گزرے ہیں 15 رمضان کو، امام حسن مجتبیٰ کا ایک ہمسایہ تھا، یہودی تھا. دیوار ایک تھی، امام کے گھر کی دیوار اور اس یہودی ہمسائے کے گھر کی دیوار ایک تھی. تو اس یہودی کے گھر کا جو واش روم تھا، جو دستشوئی تھی، وہ امام کے گھر کی دیوار کے ساتھ تھی. تو وہ خراب ہو گئی اور اس کا گندا اور نجس پانی جو ہے وہ امام حسن کے گھر کی دیوار کو نجس اور خراب کرنے لگا، وہاں کا گندا پانی. امام نے اس سے کوئی شکایت نہیں کی، یہاں تک کہ ایک دن وہ یہودی خود کسی کام سے امام کے گھر پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ میرے گھر کی گندگی اور گندے پانی کی وجہ سے امام حسن کے گھر کی دیوار خراب ہو رہی ہے. تو بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور امام کی خدمت میں اس نے پہنچ کر عذر خواہی کی، معذرت کی. امام نے بہت مہربانی اور خوشروئی اور خوش اخلاقی کے ساتھ فرمایا کوئی بات نہیں، میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا ہے کہ ایک ہمسائے کو دوسرے ہمسائے کی تکریم کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. جب امام حسن کے اس اخلاق کو دیکھا یہودی نے تو خود یہودی، اس کی بیوی اور اس کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا. یعنی ایک چھوٹی سی چیز تھی بظاہر کہ خوش اخلاقی کے ساتھ امام نے بات کی تو وہ سارے کا سارا خاندان جو ہے وہ امام کی خوش اخلاقی کی وجہ سے مسلمان ہو گیا. چوتھا جملہ بیان کر کے میں آج کے درس کو ختم کروں گی. چوتھا جملہ جو جنت کے 8ویں دروازے پر لکھا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ جنت کی کسی بھی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے وہ لوگوں کو آزار و اذیت نہ دے، لوگوں کو پریشان نہ کرے، لوگوں کو دکھ اور تکلیف نہ دے. سب سے بڑھ کر گھروں میں لڑائی جھگڑے یہ وہ، ہمارے گھر کے گھروں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ساس اور بہو، بھابھی اور نند، ایون کہ خود میاں بیوی کے درمیان بھی بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے اور اختلافات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اور یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ سب قوت برداشت کم ہونے کی وجہ سے. انسان میں قوت برداشت نہیں ہوتا، لہٰذا وہ ایک دوسرے کو مار پیٹ بھی لیتے ہیں، گالی گلوچ بھی کر لیتے ہیں، برا بھلا بھی کہہ لیتے ہیں. جو اللہ کے بندوں کو آزار و اذیت دے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. لہٰذا جو چاہتا ہے کہ جنت کے کسی بھی دروازے سے جنت میں چلا جائے وہ لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو کبھی بھی آزار و اذیت نہ دے، ورنہ وہ جہنمی اور لعنتی قرار پائے گا. پروردگار عالم ہم سب کو ان بری صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کو اللہ کے نیک بندوں بلکہ کسی بھی اللہ کی مخلوق کو آزار و اذیت دینے سے ہمیں بچا کے رکھے انشاءاللہ، اور اللہ کے بندوں کے کام آنے کی پروردگار عالم ہمیں توفیق دے. جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے ہم اللہ کے نیک بندوں کے کام آئیں. اور ہماری یہ کاوش جو تھی کہ چند دن ہم نے جنت کے 8 دروازوں پہ لکھے ہوئے 4 جملوں کے بارے میں گفتگو کی، پروردگار عالم اس کاوش کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سورہ فاتحہ.